السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے. اللہ تعالیٰ سورہ رعد سورہ نمبر 13 ورس نمبر 28 میں فرماتا ہے رحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور وہ لوگ جو ایمان دل اور ان کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، چین پاتے ہیں. سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے. تعالیٰ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ایمان والوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد کرتے رہتے اور اسی یاد سے انہیں سکون ملتا ہے. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر ابن عباس میں، کہ جب ایک مسلمان اللہ کی قسم کھاتا ہے نا کسی اور مسلمان کے سامنے، مسلمان اس کو وہ اللہ کا نام سنتے ہی چین پاتا ہے، سکون پاتا ہے اور اس کی قسم پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی. اب اللہ کی قسم کوئی بندہ جھوٹی کیوں؟ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایمان والوں پہ ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہے تو وجلت قلوب ان کے دل جو ہے وہ ڈر سے من خشیت اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، خوف سے ان کے دل دھڑکنے لگتے. اللہ تعالیٰ کا نام جو کہ سکون دیتا ہے دلوں کو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مطلب ان کے نام کی جو خشیت، جو خوف جو ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کا خاصہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ تر رکھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر دم ہمیں مشغول رکھے، اور اللہ کا نام سنتے ہی ہمارے دل دھڑکنے لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی یہ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے اب ہم پریزنٹیشن آگے بڑھائیں گے. آج گروپ نمبر 2 کا شاید 2 کی ٹرن ہے آج، تو یہ لوگ سٹارٹ کریں گے. کچھ ٹاپک ایسا تھا، وہ یہ تھا کہ جملہ فعلیہ میں حروف مشبہ بالفعل، لا نفی جنس یا افعال ناقصہ وغیرہ جیسے عوامل کیسے کریں گے، کیسے کرتے ہیں، اس پہ یہ لوگ پریزنٹیشن دیں گے. سب لوگ غور سے سنیں گے، اور جہاں پھر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا یا کوشچن ریز ہوگا وہ آخر میں پوچھ لے گا. تو آخر میں انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا. اور ہاں، جب پھر ٹائم ہو جائے گا پھر میں کوشچنز پوچھوں گا. انشاءاللہ آئی ٹرائی آج چیک کروں کس نے کتنا سنا ہے، میں سننے والوں سے بھی آج سوال کروں گا، اس لیے سب لوگ غور سے سنیں گے. چلے ناؤ میں اب انہی میں کسی کو کس کو ہوسٹ بنانا ہے بھائی؟ چلیے معصوم ہے نا گروپ لیڈر؟ اچھا منظر کو بنانا ہے. چلیے منظر میں آپ کو ہوسٹ بناتا ہوں اینڈ یو آپ ہوسٹ ہیں. نو اٹس اپ ٹو یو. اس سے پہلے کس کو سٹارٹ کرنا ہے؟ آپ کے گروپ میں کون ہے؟ سر میں اور معصوم، افلان نہیں ہے. چلیے آپ کیجیے اسٹارٹ منظر. اوکے سر. السلام علیکم. ہمارا ٹاپک تھا وہ ہے جملہ اس فعلیہ میں ڈفرینٹ عوامل یوز کرنا. تو عربی زبان میں بہت سارے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو جملہ اسمیہ پہ صرف داخل ہوتے ہیں، جیسے کہ لا نفی جنس،
मुमताज़ा शायद आपने गलत पेज शेयर किया है। जी, तो पहले हमें देखना है कि हम जो सिर्फ जुमले इस्मिया पे दाखिल होते हैं, जैसे कि हर्फ मुशब्बह बिल फ़ैल या अफ़ाल नाक़िसा, ये सिर्फ जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है क्योंकि वो एक इस्म पे होता है, और जबकि हमें पता है कि जो एक जुमला फ़ैलिया होता है वो एक फ़ैल से स्टार्ट होता है। तो हमें इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारा ये जुमला फ़ैल कन्वर्ट करना पड़ता है जुमला इस्मिया में। तो उसकी ज़रूरत यही है ताकि हम उसमें डिफरेंट जो अवामिल है जो हम सिर्फ जुमला इस्मिया पे दाखिल कर सकते हैं, उनको हम जुमला फ़ैलिया पर भी दाखिल करके ये इसकी ज़रूरत होती है। और अब इसमें तरीका आगे लिखा है। तो तरीका कुछ ऐसे है कि हम जो हमारे पास यूजुअल तरतीब होती है, कैसे हम अपने जुमला फ़ैलिया को लिखते हैं, हम पहले फ़ैल लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं, उसके बाद हम मफ़ऊल लिखते हैं। ये हमारी जनरल या नॉर्मल तरतीब होती है। लेकिन जब हमें एक जुमला फ़ैलिया को कन्वर्ट करना होता है जुमला इस्मिया में, उसमें हमें आगे फ़ाइल लाना पड़ता है, क्योंकि फ़ाइल एक इस्म होता है और हम चाहते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो इस्म से स्टार्ट हो, तो हम फ़ाइल को आगे लाते हैं, फ़ाइल को हम फ़ैल से आगे लाते हैं। इस तरह वो एक जुमला इस्मिया होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, नसर ज़ैदुन आदिलन। इसका मतलब है ज़ैद ने मदद की आदिल की। तो यहाँ पर जो फ़ाइल है नसर है और फ़ाइल है ज़ैद, और ज़ैदुन और आदिलन जो है वो मंसूब है क्योंकि वो मफ़ऊल है। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे हम जो इसका फ़ाइल है जो ज़ैदुन है उसको हम आगे लाएंगे फ़ैल से, और इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा एक जुमला इस्मिया में। यहाँ पे ज़ैद यहाँ पे मुब्तदा बन जाएगा और ये जो बाकी सेंटेंस है ये खबर बन जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी खबर है वो एक जुमला फ़ैलिया है, नसरा आदिलन। ये तरह से जो एक फ़ैल है तो ये एक जुमला फ़ैलिया है। और हमने पढ़ा है कि एक जो जुमला होता है जुमला इस्मिया, उसकी खबर जो है वो जुमला फ़ैलिया भी हो सकती है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है खलकल अल्लाहुल अर्ज़ा। तो यहाँ पर भी जो अल्लाह है उसको आगे लाकर इसको हमने जुमला इस्मिया में कन्वर्ट किया। यहाँ पर वो लिखा है कि जो हमारे पास जुज़ होते हैं मुब्तदा और खबर। और एक चीज़ हमने पढ़ी है कि जब भी एक जुमला फ़ैलिया है जब वो खबर बन जाता है तो उसमें एक ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मुब्तदा की तरफ राजिह हो, जो मुब्तदा के अकॉर्डिंग हो, तो वो ज़मीर होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट की दखलल मुअल्लिमानी। इसका मतलब ये एक जुमला फ़ैलिया है और ये जुमला फ़ैलिया है और जुमला में स्टार्ट यहाँ पर ये फ़ैल है और ये जो है अल मुअल्लिमानी ये इसका फ़ाइल है। इसका मतलब है कि दो मुअल्लिम जो है वो दाखिल पर। तो आप इसको कट करेंगे तो अल मुअल्लिमानी जो है वो आगे आएगा क्योंकि ये मुब्तदा ये बन जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग अब जो इसकी खबर है वो इसके अकॉर्डिंग होगा, जो उसमें एक ज़मीर होगा वो इसी मुब्तदा के अकॉर्डिंग होगी। अब आप देख सकते हैं जो दखला है वो कन्वर्ट हो गया दखला में इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि दखला में हुमा ज़मीर छुपी है और ये मतलब मौलिमानी के अकॉर्डिंग है। अल मौलिमानी बेसिकली तस्निया है और ये मुज़क्कर है, तो ये जो हुमा है जो दखला है इसमें जो ज़मीर हुमा छुपी है वो भी तस्निया और मुज़क्कर है। आगे और कुछ एग्जांपल्स लिखी गई है, जैसे जलसल वलदाने अमामल मुअल्लिम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अल वलदानी इसको हमने मुकद्दम कर दिया, इसको हमने फ़ैल से पहले लाया, तो अब ये मुब्तदा बन गया और अब इसके अकॉर्डिंग एक ज़मीर का होना
जो है उसमें, और यहाँ पर जलसा जो है वो कन्वर्ट हो गया जलसा में, क्योंकि जलसा में भी अगेन हुमा ज़मीर छुपी है जो वालदानी के अकॉर्डिंग है। आगे और एग्जांपल्स को की गई है। फॉर एग्जांपल जैसे ज़हबतु इला उम्मिहा, इसका मतलब है कि मैं गया उसकी माँ के घर तक, उसकी माँ तक, सॉरी। तो अब यहाँ पे जो तब तो जो है मुतकल्लिम है, वाहिद मुतकल्लिम, और इसमें अना ज़मीर छुपी है। और अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे जुमला इस्मिया में, तो ज़हबतु से पहले उसकी जो ज़मीर है ना आगे आएगा, और उसके बाद हम उस पे उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा जुमला इस्मिया में। अब अगर कुछ ऐसा कोई ऐसा फ़ेल होता है जिसमें जिसका जो फ़ाइल होता है वो ज़ाहिर नहीं होता बल्कि वो ज़मीर होता है, तो उसमें भी छुपी हुई ज़मीर जो है उसमें हमेशा एक ज़मीर छुपी हुई होती है। तो एक फ़ेल में वो एक कंप्लीट सेंटेंस ही होता है एक फ़ेल, जैसे अकला जो फ़ेल तामा होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, में हुआ ज़मीर छुपी हुई है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे जुमला इस्मिया में, तो इस हुआ को हम आगे लाएंगे और ये जुमला इस्मिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पहला जो हमने अवामिल में है, तो पहला जो होता है वो है जुमला फ़ेलिया में हरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्तेमाल। जो हरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है वो हमें पता है क्या होता है, वो हमने जुमला इस्मिया में पढ़े हैं। इन्ना, अन्ना, काना, ला, ला। ये जो की ताकीद पैदा करते हैं जुमला इस्मिया में, और हमने तब पढ़ा था कि ये सिर्फ जुमला इस्मिया में यूज होते हैं, और फिर हमने कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे जब भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमें अगर अपने जुमला फ़ेलिया में ताकीद पैदा करनी है, ताकीद प्रोड्यूस करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम अगेन क्योंकि ये सिर्फ पे काम करते हैं, उस पर दाखिल होकर ये मुब्तदा को नस्ब देते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम पहले अपने सेंटेंस को जो एक जुमला फ़ेलिया होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम इनका दखूल करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, बेशक आदिल ने सच कहा कि वो आलिम के घर गया। वो मतलब हमें पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन किया है। पहले तो आदिल ने सच कहा, तो उसका मतलब है सदका आदिलुन, क्योंकि ये एक जुमला फ़ेलिया है। लेकिन अब इसको कन्वर्ट करना है जुमला आदिलुन सदका। हमने इसमें जो फ़ाइल है उसको आगे लाया, तो ये बन गया आदिलुन सदका। अब जब हम इसमें हरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्तेमाल करें, यहाँ पर हम इन्ना का इस्तेमाल जब होता है, तो इसका इस्तेमाल करके जो इसका मुब्तदा है, जो बेसिकली फ़ाइल था, अब वो मुब्तदा बन गया, तो इस पर नस्ब आएगा, तो बनेगा इन्ना आदिलन सदका। यहाँ पर जो सदका है हम इसको चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सदका में हुआ ज़मीर है वो तो अकॉर्डिंग टू फ़ाइल ही है, तो उसको चेंज नहीं करना है। दूसरा है ज़हबा, पार्ट है ज़हबा इला बैति आलिमिन। इसमें भी जो ये भी स्टार्ट हो रहा है एक जुमला फ़ेलिया से, तो ये भी एक सॉरी ये भी स्टार्ट हो रहा है फ़ेल से, तो ये जुमला फ़ेलिया है। अब का मतलब है वो गया, तो वो गया कब, बैति आलिमिन, वो आलिम के घर तक गया। तो यहाँ पर जो ज़हबा है इसमें है, तो इस हुआ ज़मीर को हमने आगे लाया, और अब ये कन्वर्ट हो चुका है एक जुमला इस्मिया में। अब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इन्ना, और इन्ना अब हुआ पे यूज़ होगा, और क्योंकि वो उसका नस्बी हालत, उसकी नस्बी हालत हु होती है, तो ये बनेगा इन अन्नहु ज़हब बैत आलिमिन, और कंप्लीट सेंटेंस बनेगा अन्नहु ज़हब इला बैत आलिमिन। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस लिखे गए हैं। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस मुज़ारी में यूज किया है, अल्लाह का शुक्र करती है लेकिन तुम सब्र नहीं करते। तो ये सेंटेंस जो है इसमें भी बेशक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन का इस्तेमाल हुआ है, जो दोनों मुशब्बह फ़ेल है, तो उनका यूज करने के लिए हमें इस सेंटेंस को पहले जुमला इस्मिया बनाना पड़ेगा। तो जैद की बहन शुक्र करती है, तो क्योंकि यहाँ पर जाहिर बहन जो है एक फाइल है जो जाहिर है, तो शकरा सॉरी शकुर उख्तु ज़ैद लिल्लाह है, है क्योंकि ये मुजारी है, तो तशकुरु आएगा, क्योंकि मुजारी का फोर्थ सीगा है ये, तो तशकुरु वो करती है, तशकुरु उख्तु ज़ैद, और उसके बाद जब इसको कन्वर्ट करेंगे जुमला इसमें हम, तो उख्तु ज़ैदिन तशकुरु। यहाँ आपने ये हरफ जर लाम क्यों यूज किया है लिल्लाहि पे?
کیونکہ جو شکرا ہوتا ہے اس کے ساتھ لکا یوز کر سکتے ہیں, لکا بکا اور ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو اس کے اب ہم اس کو اس پہ ایڈ کریں گے انا, تو اکتا اکتو جو بیسکلی تھا وہ اب اس پہ نصب آئے گا تو وہ اکتا بن جائے گا. ایسے ہی تم صبر نہیں کرتے, تو یہاں پر ضمیر یوز کی گئی ہے, تم صبر نہیں کرتے, یہ بھی مضاری ہے, تو اس لیے پہلا سیگا ہے تم صبر نہیں کرتے, سوری یہ تم حاضر والا سیگا ہے, تو تصبر آئے گا. تو پھر کیونکہ نہیں کرتے تو ہم نے یہاں پر ماں کا استعمال لیے, اور انتا جو ہے اس میں جو تصبیرہ ہے اس میں تصبیروں میں چھپی ہوئی ضمیر انتا ہے اور وہ کنورٹ ہو جائے گی کام میں آفٹر دا یوز آف لاکنہ. تو فائنل جو سینٹینس میں لکھا ہے ایسی کچھ اور ایگزامپلس دی گئی ہے. چلیے اب معصوم اب کنٹینیو کیجیے, اب معصوم کو ٹائم دیں. تو اس کے بعد اور ایگزامپلس دی ہے, جیسے اللہ کے لیے, لائتا کے لیے, لائتا کے لیے یعنی شک یا تمنائی کا یوز کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بہت ساری ایگزامپلس ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہم جسے ہم ماکافہ کہتے ہیں, جو ہم استعمال یہ ہم جب ہم استعمال ماکافہ استعمال کر کے حروف مشبہ بالفعل کو ڈائریکٹلی جملہ فعلیہ پر داخل کیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی ایڈ ہوتا ہے, مطلب اگر ہم ڈائریکٹلی حروف مشبہ بالفعل کو جملہ فعلیہ میں یوز کریں گے تو ہمیں ماکافہ کا یوز کرنا ہے, لیکن اس کے استعمال سے اعرابی عمل ہوتا ہے, یعنی جو حروف مشبہ بالفعل وہ نصب دیتے ہیں مبتدا پہ, وہ نالیفائی ہو جائے گا, پھر کوئی اعرابی عمل نہیں ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل ہے زید نے مدد کی, تو اگر ہم لکھیں گے اگر ہمیں اللہ کا یوز کرنا ہوگا تو ہم ڈائریکٹلی پہلے ہمیں اس کو جملہ, لیکن اگر ہم ماں کافہ کا یوز کریں تو ہم ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں لعلما نصر زائدن. اللہ کی وجہ سے کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوگا, اس کا افیکٹ ماں کافہ کی وجہ سے نالیفائی ہو. فعل ماضی مطلق کو فعل ماضی احتمالی یا شکی میں تبدیل کرنے کے لیے ماں کافہ کے لیے لعلما یا یکونو کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تب یکونو جو ہے یہ بھی جملہ یکونو صرف جملہ فعلیہ میں یوز ہوتا ہے, جبکہ لعلما جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں میں یوز ہوتا ہے. شاید کا یوز مطلب شاید ہمیں کسی جملہ فعلیہ میں داخل کرنا ہوگا تو ہم یکونو کا بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن یکونو صرف جملہ فعلیہ میں ہے, جبکہ لعلما جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں میں یوز ہوگا. فار ایگزامپل یہاں پہ ہے یکونو اکلا زائدن طعاما, کھانا کھایا. اگر ہمیں لکھنا ہوگا شاید زید نے کھانا کھایا تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یکونو اکلا زائدن طعاما. یکونو یہاں پہ ڈائریکٹلی جملہ سے بھی لکھ سکتے ہیں لعلما اکلا زائدن طعاما. یہاں پہ ہم نے لعلما یوز کیا, ماں کافہ یوز کیا اور ڈائریکٹلی جملہ فعلیہ میں یوز کیا. یا پھر جو کہ طریقہ ہے جملہ پھر لعلہ کا یوز کرنا, تو وہ آئے گا لعلہ زائدن اکلا طعامن. یہ ذرا اس کے تھوڑا بعد ایکسپلین کیجیے لعلہ زائدن اکلا طعامن, یہ کیسے آپ نے چینج کیا, اس میں سر عربی میں کیسے کیا؟ اوکے سر, پہلے تھا اکلا, پہلے تھا دن طعامن مطلب زید نے کھانا کھایا. اکلا اس وجہ سے آیا کیونکہ زید جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے, تو اس وجہ سے یہ واحد اور یہ مذکر ہے, تو واحد مذکر غائب کا صیغہ آئے گا. تو اکلا زیدن طعاما, طعاما جو یہاں پہ مفعول ہے تو اس وجہ سے یہ نصبی حالت میں آئے گا, اور زائدن پہلے رفعی حالت میں آئے گا. لیکن اب ہمیں اللہ یوز کرنا ہے تو اب ہم ڈائریکٹلی جملہ فعلیہ پہ تو استعمال نہیں کر سکتے نا, اس لیے ہم اس کو کنورٹ کریں گے جملہ اسمیہ میں. تو ہم فاعل جو ہے ہم زائد کو پہلے لکھیں گے تو زائدن اکلا طعامن آئے گا. اب ہم اللہ کا یوز کر سکتے ہیں اللہ, پھر زائدن چاہیے رفعی حالت میں تھا تو اللہ کی وجہ سے اس پہ نہ تو آئے گا اللہ زائدن اکلا طعامن. سر ٹھیک ہے, چلیے ماشاء اللہ, ہاں کنٹینیو کیجیے.
کے بعد ہمیں یہ تو ہو گیا حروف مشبہ بالفعل کے بعد. اب ہمیں مطلب افعال ناقصہ جو ہے ہمارے پاس 17 افعال ناقصہ ہے, ان کا استعمال میں کیسے کرتے ہیں. ہمارے پاس کانا, سارا, اب, اصبح, اضحا, امسا, دلہ, بادا, ما زالا, ما بریا کا, ما داما, آدا, آزا, راہا, لائسا, یہ 17 جو ہے یہ افعال ناقصہ ہے. اب ہم ان کو فعلیہ میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی جو یہ ہے جو یہ افعال ناقصہ ہے یہ بھی جملہ اسمیہ میں ہی داخل ہوتے ہیں, یہ جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتے. اگر ہم فار ایگزامپل کانا جو ہے یہ ایک افعال ناقصہ ہے, اگر ہم اس کو فعل ماضی کے ساتھ فعل ماضی بعید, پہلے فعل ماضی جو یہ مطلب یہ پاسٹ سمپل ہے, پھر جب ہم نے کانا کا یوز کیا یہ فعل ماضی بعید مطلب یہ فاسٹ اختیار کرے گا یا اور یہ تھا یا تھی کا معنی دیتا ہے. کانا صرف جملہ اسمیہ پر استعمال ہوتا ہے, اس لیے پہلے جملہ فعلیہ کو تبدیل کرنا ضروری ہے. جیسے کہ یہاں پر اگزامپل ہے نصرا عادل عامرن. اس کا مطلب پہلے کیونکہ نصرہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, عادل نے عامر کی مدد کی. اس کو ہم جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے عادل نصرا عامرن. پھر جب ہم کانا کا یوز کریں گے کانا نصرا عامر, اب ڈائریکٹلی اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا تو ہم اس وجہ سے کانا کا یوز کر سکتے ہیں. دوسری ایگزامپل جیسے معصوم یہاں ایک جی یہ سر کانا اس کا عربی عمل کیا ہوتا ہے؟ سر کانا کا عربی عمل ہے یہ مبتدا نصب دیتا ہے اور نہیں خبر پہ نصب دیتا ہے اور نو سر خبر پہ نصب دیتا ہے اور مبتدا رفیع حالت میں ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, مبتدا انچینج رہتا ہے اور خبر میں کرتا ہے. تو یہاں جی سر خبر میں نصب کیوں نہیں دیا آپ نے؟ سر کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ مفرد خبر نہیں, اگر مفرد خبر ہوتی تو جملہ فعلیہ ہے. ماشاءاللہ صحیح. جی سر. اس کے بعد جیسے اگزامپل ہے نصر مسلمانوں نے مسافر کی مدد کی. پہلے ہم اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے المسلمون نصروا مسافرا. یہاں پہ جب ہم نے المسلمون کو آگے لایا تو اب ہم نصرہ نہیں لکھیں, پہلے یہ اس میں ظاہر تھا فاعل اس وجہ سے نصرہ لکھا, لیکن یہاں پہ جو جیسے منازع نے بولا یہاں پہ ضمیر ہوگی جو مسلمون کے اکارڈنگ ہوگی. یہاں پہ ہم ضمیر ہے جو مسلمون کے اکارڈنگ, اس لیے نصرو آیا. پھر ہم کانا کا یوز کریں گے. کانا ابھی بھی واحد ہی آئے گا کیونکہ یہاں پہ المسلمون جو ہے یہ واحد مذکر کا صیغہ آئے گا کانا, تو بنے گا کانا المسلمون نصروا. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو کانا واحد غائب یوز ہوگا, تو کانا ضمیر کے مطابق یوز ہوگا. مطلب جیسے کہ ہمارے پاس ہے فعلا, جیسے کہ عادلن, اس کا مطلب ہے اس نے عادل کی مدد کی. یہاں پہ جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے, اور اب اس میں اسمیہ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم اس ضمیر میں آگے لائیں گے تو اس میں جو ہے وہ ہوا نصر عادلن, اور پھر ہم کانا کا یوز کریں گے. لیکن یہاں پہ جو فاعل ہے وہ یہاں پہ جب مبتدا جو بنا وہ ضمیر ہے, تو اس وجہ سے جو اس کا جو مطلب جو کانا کا یوز ہوگا وہ اسی کے اکارڈنگ ضمیر کے اکارڈنگ ہوگا. تو کانا یہاں پہ ہوا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کانا میں آلریڈی پریزنٹ ہے. اس طرح پھر کانا کی مطلب یہاں پوری پہ یہ آپ یہاں پہ بولتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا ضمیر چھپی ہے, ہوا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر کیونکہ کانا میں آلریڈی پریزنٹ ہے نا ہوا, کیونکہ کانا ایک فعل ہے اور کانا ایک ہر فعل ہے اور اس میں ایک جی سر ضمیر ہوتی ہے نا. ہوتی ہے. تو اب یہ جملہ
بنایا کانا نصر عادلن. اب یہ جملہ فعلیہ ہے اور فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے کانا، یعنی کانا فعل ہے تو جملہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس لیے اس کانا میں اپنے آپ میں ضمیر چھپی ہے. تو اب جی مزید سر ہوا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے. کیونکہ ہم نے یہ فعل اور فاعل کے رولز میں پڑھا تھا. اگر ضمیر فاعل ہوا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فعل میں چھپی ہوئی ہے. ہمیں ضمیر کے اکارڈنگ فعل لانا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ نہیں لکھتے. یہی ریزن ہے کہ آپ نے کانا کے بعد پھر سے ہوا نہیں لکھا، کیونکہ وہ ہوا خود. جی سر. چلیے منازع کو آپ ٹائم دیں. منازع آپ کریں آگے، جی سر. آپ وائنڈ اپ کریں. ہم نے ایگزامپل ایک یہاں سے گردان لکھی ہے. جب ہمارا جو فائل ہوگا وہ ظاہر نہیں ہوگا بلکہ وہ ضمیر ہوگا، تو ہم کیسے کانا کو چینج فعل. اس کے بعد یہاں پر ایگزامپل ہے ابراہیم کی بڑی بیٹی عمران کے گھر میں صبح کے وقت داخل ہوئی تھی. یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ تھی اگین جو کانا کا ہم نے پڑھا. کانا یوز وہ اس کو بعید بناتا ہے، مطلب پاسٹ میں کنورٹ کرتا ہے، فادر پاسٹ. یہاں پر یوز کر کے ہم نے کانا جو اس میں جو فائل تھا وہ ہے ابراہیم کی بڑی بیٹی، تو بنت ابراہیم مل کبیرۃ یہ فائل ہے. لکھتے لیکن اصبحت جو کانا ہے وہ ایک فائل پہ داخل نہیں ہوتا بلکہ ایک فائل پہ داخل ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے فائل کو آگے لایا اور اس پر ہم نے کانا کا استعمال کر کے اس کو کمپلیٹ کیا. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے فعل ماضی استمراری. تو فعل ماضی استمراری ہوتا ہے ایک ایسا فعل میں جس کے کنٹینیوسلی ہونے پر دلالت کرے، مطلب وہ پاسٹ میں وہ چیز مسلسل طریقے پہ ہو رہی تھی. تو جیسے کہ وہ کھاتا تھا، اس کو بولتے ہیں مطلب یہ پاسٹ کنٹینیوس ہے. تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک جب ہم نے کانا ایڈ کیا تھا ماضی پہ تو وہ بنتا تھا، لیکن جب ہم اسی کانا کو ایڈ کریں گے اپنے مضارع پہ، تو مضارع پہ ایڈ کرنے کے بعد جو مضارع مطلب جو فیوچر اور پریزنٹ کو فعل کو ڈینوٹ کرتا ہے، اس کرنے کے بعد یہی کانا جو ہے یہ ایک فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. مطلب اس میں وہ ایک پراپرٹی آتی ہے جس سے وہ پاسٹ کنٹینیوس بن جاتا ہے. جیسے کہ یہاں یضرب، تو اس کا مطلب ہے وہ مارتا تھا. یہاں پر ہم نے یضرب جو ہے مطلب اس کا مطلب ہے وہ مارتا تھا، لیکن اس پہ ہم نے کانا کا یوز کر کے کنٹینیوس میں کنورٹ کیا. اب یہ اس کا میننگ ہے وہ مارتا تھا. فائل اگر ظاہر ہو تو کانا واحد غائب ہی یوز ہوگا اور فائل پر ہی یوز ہوگا. یعنی پہلے اگین اس میں بھی وہی کیس ہے کہ کیونکہ یہاں پر بھی کانا کا ہی استعمال ہو رہا ہے، تو کانا ہمیں پتہ ہے وہ یوز ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ. تو یہاں پر بھی ہم ہمارا جملہ فعلیہ ہوگا اس کو کنورٹ کریں گے جملہ اسمیہ میں، پھر ہم کانا کا استعمال کریں گے. جیسے یہاں پر اگزامپل ہے عادل کا بیٹا مارتا تھا. پر مارتا تھا اگر ہم بولیں گے پہلے مارتا ہے، اس کا مطلب ہے یضرب. ہم لکھتے یضرب ابن عادل، اس کا مطلب تھا عادل کا بیٹا مارتا ہے. لیکن آفٹر جب ہم نے اس پہ کیا جب یہ تھا مطلب مارتا تھا یہ پاسٹ کنٹینیوس بن گیا، تو ہمیں کانا کا استعمال ضروری کرنا ہے. تو کانا یوز ہوگا ایک فائل پہ ایک اسم پہ، تو اس لیے ہم کو آگے لایا، فائل کو آگے لایا اور اب کانا کا استعمال ہم نے کیا کانا ابن عادل یضرب. ایسی اور سے جملے ہیں. اور جیسے کانت بیٹی مارتی تھی، یہاں پر واحد کیونکہ یہاں پر عمر کی بیٹی ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے تو واحد مونس کا صیغہ یوز کیا گیا ہے غائب کا. کانت بنت تضرب، کیونکہ یہ فیمیل کے لیے یہ صیغہ ہے غائب کے لیے. جب فاعل ضمیر ہو تو کانا ضمیر کے اکارڈنگ آئے گا. جیسے کہ ہم نے فائل ضمیر ہوتا ہے تو کانا کو اکارڈنگلی ہم یوز کرتے ہیں، ضمیر کے اکارڈنگ یوز کرتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے وہ مارتا تھا، تو وہ مارتا تھا وہ مارتا ہے اگر ہم بولیں گے وہ مارے گا، اس کا بنے گا یضرب. لیکن وہ مارتا تھا، اب اس کو پاسٹ پہ کنورٹ کرنا ہے تو کانا یوز کر کے یہ کنورٹ ہو جائے گا پاسٹ میں. پاسٹ ایسی کچھ ایگزامپلز یہاں پہ کی گئی ہے. جیسے ہم یہ ایگزامپل
سب ٹیچرز اس کو مارتی ہیں سوری. تو زید کی سب ٹیچرز جو ہے وہ فائل بن رہا ہے یہاں پہ. اس فائل جو ہے وہ کیا بنے گا؟ معلمات، لیکن سب ٹیچرز تو معلمات زیدن اس کو مارتی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ واحد کیونکہ اس میں ظاہر ہے جو فائل ہے، تو اس لیے مطلب جو پہلا سیگا ہے وہ یوز، فورتھ سیگا ہے وہ یوز ہوگا کیونکہ یہ فیمیل کے لیے تضربو ہوں اس کو مارتی ہے، تو یہ بنے گا. لیکن جب ہم اسی کو آپ کنورٹ کریں گے زید کی سب ٹیچر اس کو مارتی تھی، اس ٹائم پہ ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اس میں جو چینج لانی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ہمیں فائل کو آگے لانا پڑے گا. جو یہاں پر پہلے فائل تھا، یہاں پر پہلے فائل تھا، اس کو ہم نے آگے لایا فعل سے، اور کانت کا انٹروڈکشن کیا ہم نے. یہاں پہ یہ کانت انٹروڈیوس کر کے ہم نے اس کو کنورٹ کیا، سوری ہم نے اس کو پاسٹ کنٹینیوس میں کنورٹ کیا. اور اس کے بعد کچھ ایگزامپلس ہم نے لکھی ہے. یہ جنرلی جو ہم ٹپیکل ایگزامپلس دیکھتے ہیں جو ہم روز میں ان کو عوامل، ان پہ عوامل ایڈ کر کے دیکھا ہے کہ اس میں کیا چینج آئے گی. جیسے اکلا ہے، اس کو اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوتی ہے، تو جملہ اس میں کنورٹ ہونے کے بعد، اور پھر اس پہ ہم نے لا اللہ یوز کر کے دیکھا کہ اس پہ کیا ہوگا، تو اس پہ جو چینج آئی ہے وہ بن گیا ہے لا اللہ اکلا. ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں. جیسے فعل یہ مجہول ہے، فعل ماضی مجہول، تو اس میں بھی جو چھپی ہوئی ضمیر ہے وہ ہوا ہے، اور لا اللہ یوز کر کے وہ لا اللہ فعل بنے گا. نصرو میں جو ہے تو اکارڈنگلی وہ کأنہم، ہم نے کأنہ کا یوز کرے کأنہم نصرو بن جائے گا. اور پھر ہم نے ایک جنرل پیراگراف لکھا ہے، عوامل یوز ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کیا ہے عربک میں. تو یہ سینٹینس مطلب میں نے تم سے پوچھا، تو میں نے تم سے پوچھا مطلب یہ ایک ماضی سینٹینس ہے، مطلب جو پوچھا گیا ہے وہ فعل ماضی ہے. تو اور تم سے پوچھا ہے تو سألتک، جیسے ہم لوگ، تو پھر ہم نے اس میں انا کا یوز کر کے، کیونکہ انا یوز نہیں ہوتا ہے ایک فعل پہ، تو اس لیے ہم نے کا کو آگے یہاں پہ ہم نے کو آگے لایا، تب جا کے یہ سینٹینس تب مطلب یہ انا یوز ہو سکتا ہے. ایسے پھر تم نے بولا کہ تمہیں استاد نے، تم نے بولا مطلب کلتا ماضی کا صیغہ ہے، یہ یوز کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمہیں بولا کہ تمہیں استاد نے مارا، تو اس کا مطلب ہے دربا معلم تھا یہ. لیکن آفٹر ہمیں اب انا کا یوز کرنا ہے، تو پہلے ہم اس کو کریں گے اسمیہ میں، تو معلم ہم سامنے لائیں گے، لیکن انا کا یوز کرنے کے بعد وہ معلمن بن جائے گا. اور پھر ویسے ہی ہے، اور پھر اب ایسے یہ ہم نے کمپلیٹ کیا. چلیے ماشاء اللہ. اور کچھ ہے اس میں؟ نو سر. ماشاء اللہ. اوکے، کنفیوژن ہوا، کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو ابھی پوچھے، کچھ منٹس بچے ہیں، جلدی جلدی پوچھیں سے. میں اسٹاپ شیئرنگ کروں؟ ہاں، کسی کو اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں جلدی. اینی باڈی؟ سوال معصوم، آپ انمیوٹ کریں. جی سر. آپ مجھے یہ بات بولے کہ آپ لوگوں نے ابھی بولا کہ ہم ماکافہ جب یوز کر لیتے ہیں نا، تو ہم ماکافہ یوز کر کے ہم حروف مشبہ بالفعل کو جملہ فعلیہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. So there is no problem, there is no issue. تو پھر یہ جملہ اس میں کنورٹ کرنے کا کیا فن ہے، کیوں کرتے ہیں؟ سر ماکافہ صرف حروف مشابہ فعل کے لیے یوز ہوگا، فعل کے ساتھ بھی یوز کرنے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم ماکافہ یوز نہیں کرتے ہیں نا. ماشاء اللہ، ہمیں وہ سارے کے سارے عوامل
اگر جملہ فعلی یوز میں کرنا. انٹروڈیوس کر جو ہوتے ہیں تو صرف ما کافہ صرف حروف مشبہ فعل کے ساتھ یوز ہوتا ہے, باقی سب کے ساتھ نہیں. تو ما کافہ کا یوز جی سر. کرنا یہ کافی نہیں ہے. ماشاءاللہ صحیح. چلیے زرینہ نے جی سر. آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. سر یہ ہمارے گروپ سے. اچھا یہ آپ کے گروپ سے ہی ہے جی نا, آپ نے پریپیئر نہیں کیا تھا کیا؟ نہیں, مجھے ابھی تو لیسن تک پہنچ ہی نہیں ملی سر. پوچھے سید صاحب, اب آپ پوچھے. سر جو لاسٹ میں انہوں نے ایک ایڈ شیئر کی تھی اس پہ لکھا تھا یہ تسألک عن کلمات ابکی. ان سے پوچھے, ان سے پوچھے. ایک سیکنڈ وہ سلائیڈ شیئر کیجیے. رکے میں آپ کو پھر سے ہوسٹ بناتا ہوں, آپ سلائڈ پھر سے شیئر کیجیے اور ان کو جواب دے دیجیے. یہاں پر جو لکھا نا قلت ان معلم, ہم نے پڑھا تھا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول اس میں ضمیر ہو تو مفعول کو پہلے لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد فاعل کو. یہاں پر ہم نے معلمن کو آگے کیوں لکھا؟ پھر ہم انا کا یوز کس پہ کرتے؟ مطلب یہاں پر یہ رول فالو نہیں ہوا پھر. نہیں اوبویسلی وہ کا معلمن تھا نا, تو ضمیر آئی نا پہلے, معلمن بعد میں, فاعل بعد میں آیا کیونکہ وہ ظاہر تھا. پھر جب ہم نے انا کا جب ہمیں یوز کرنا ہے تو ہم کو آئیں گے نا, تو پھر وہ بنے گا انا معلمن ضربک. ٹھیک ہے. کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یس سر. کیا کلیئر ہوا ذرا آپ سمجھائیں. سر پہلے یہ تھا ضربک معلم. سر ہم نے مفعول کو لکھا اور اس کے بعد فاعل کو, لیکن اب ہمیں انا انٹروڈیوس کرنا ہے, اس کے لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے. اس لیے فاعل کو پہلے لائیں گے معلم, اس کی وجہ پر اب نصب آئے گا, یہ بنے گا معلم. جی چلے ماشاءاللہ. چلیے سعدیہ آپ کریں سوال. سعدیہ مجید. وعلیکم السلام. کوئی کوشچن نہیں ہے مجھ پہ. کیوں نہیں کوئی کوشچن ہے؟ ایسے آئی نہیں ابھی جس میں کنفیوژن ہو, مجھے آیا سمجھ. یہ سب سمجھ آیا آپ کو؟ جی سر. چلے ماشاءاللہ. رئیس احمد آپ کریں سوال. رئیس احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھیں ان سے. سر کوئی کوشچن نہیں ہے سر, آ گیا سمجھ. سب کو کیسے سمجھ آ گیا؟ کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے؟ چلیے اچھی بات ہے ماشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے, اگر کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے, بہت اچھے لوگ نے کیا, تو آئی ہوپ کہ باقی لوگ بھی ایسی محنت کریں گے, کوشش کر لیں گے. تھوڑا سا اپنی طرف سے نا آپ لوگ ایڈیشن کیا کرے, تھوڑی ایگزامپلز ڈفرنٹ, سو دیٹ ول ساؤنڈ ویری گڈ. ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے ہمیشہ, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی سب لوگوں کو عطا فرمائے. ان پریزنٹیشن سے کیا ہوتا ہے, ان سے یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں کانفیڈنس آ جائے گی. آپ لوگ جب سمجھانے کے لائق ہو جائیں گے نا, جان لیجیے گا, تو آپ ابھی جو کل گروپ 3 کی پریزنٹیشن ہوگی, سو دے آر فری کہ وہ کیسے کرے کیسے نہیں کرے, لیکن اس کے بعد جو پریزنٹیشنز ہوں گی نو بڈی ول شیئر اینی پی ڈی ایف. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیونکہ کل جو ہوئی وہ تو اسی فیشن میں ہوئی, آج کی ہوئی اسی فیشن میں ہوئی. اب ایکویلٹی کے لیے جو کل کا گروپ ہے دے آر فری ایز دے وش, لیکن اس کے بعد جتنی پریزنٹیشنز ہوں گی آپ لوگوں میں سے کوئی پی ڈی ایف شیئر نہیں کرے گا. یو ول شیئر وائٹ بورڈ اور اس پہ سمجھائیں گے. یہ کلیئر ہے؟ مدینہ سر کیا نئی آفت لگا کے رکھے ہو, روز کچھ نیا سر نیا بولتے اس ہو. سے بہت ہاں ٹائم جائے گا نا, بٹ
कोई मसला नहीं, हम 3 मीटिंग छोटे टॉपिक्स देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। छोटी छोटी। उससे क्या होगा ना मासूम, उससे यू विल गेन द कॉन्फिडेंस पढ़ाने की। और जो लिखा है ना, मान लीजिए आप, कुछ लोग तो ऐसे रीडिंग करते हुए ही जो कुछ लिखा होता है सामने, तो जो मेरा मेन जो मोटिव था प्रेजेंटेशंस के पीछे ही, वो पूरा पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, कल के बाद, कल की प्रेजेंटेशन जैसे वो लोग चाहे तो करें, वो लोग चाहे, ठीक है कह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहे आप लोग व्हाइट बोर्ड शेयर करके पढ़ा सकते हैं, या आप लोग ऐसे एज यूजुअल जो जैसा आप लोग करते आए हैं अभी तक वैसे करें, किसी और तरीके से, यू आर फ्री। उसके बाद जो भी आप लोग में से कोई बंदा शेयर नहीं करेगा ऐसे कोई पीडीएफ, आप लोग बेशक पहले लेक्चर प्रिपेयर करें, आप लोग अपनी जगह पे पॉइंट्स लिख के रखें जैसे आपकी मर्जी। लेकिन आप लोग यहाँ पे ऐसे शेयर नहीं करेंगे, आप लोग व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे, उस पर समझाएंगे, तो वो इंशाल्लाह। हाँ, परसों की प्रेजेंटेशन भी, सिर्फ कल की प्रेजेंटेशन जो ग्रुप 3 की है, ग्रुप 1 ने दी, ग्रुप 2 ने दी, अब ग्रुप 3 को यही रूल्स उनके लिए भी होंगे जो आप लोगों ने फॉलो किए। उसके बाद तो फिर से स्टार्ट होगा, वो कॉमन है, बाकी प्रेजेंटेशन से लेकर ही व्हाइट बोर्ड शेयर होगा, पीडीएफ शेयर नहीं होगी। और सब लोग पढ़े, रिवाइज करें। परसों मतलब जो नेक्स्ट होगी, है ना? जी सर। हाँ, जब भी कल के बाद जो ग्रुप 3 की प्रेजेंटेशन है, इसके बाद जो भी प्रेजेंटेशन, उनमें व्हाइट बोर्ड ही शेयर होगा, उसी पे आप लोग समझाएंगे यूजिंग पेन। आप फिंगर से लिखिए, कोई मसला नहीं, हम छोटे छोटे टॉपिक्स कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं लंबा लंबा करने की, हम छोटी लेंगे, उसी में कर लेंगे इंशाल्लाह सब। उसे बहुत फायदा मिलेगा इंशाल्लाह, आप लोग देखें, बहुत फायदा मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है? और कोशिश करिए आप लोग कि जो एग्जाम्पल्स देते हैं अपने से बनाए, कोई मसला नहीं, आप लोग पहले अपने ग्रुप में वो डिस्कस कर लें, एग्जाम्पल्स क्रॉस चेक करें आपस में ही, तो फिर जब क्लियर करें समझाएंगे यहाँ, तो इंशाल्लाह फिर वो सही होगा। कोशिश करें कि आप लोग एग्जाम्पल्स डिफरेंट दें, जो पढ़ाई गई है वो एग्जाम्पल्स ना दें, क्योंकि ये सब कुछ रटा रटाया जैसा फिर लगता है, ऐसा नहीं होना। माशाल्लाह आज की प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छी थी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, बहुत अच्छी बात है, दोनों ने बहुत अच्छे से किया। लेकिन ये जो बाकी ग्रुप मेट्स, जरीना बाद में आई, इफला तो है ही नहीं कहीं अभी तक। ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स को अपने काबू में रखे। आप म्यूचुअल इससे पहले रिहर्सल मीटिंग करना चाहें तो कर ले, अच्छा होगा वो। और ग्रुप लीडर की ही ड्यूटी है कि अपने ग्रुप मेंबर्स को लाए, उनको बोले करना है। इससे इंशाल्लाह ताला एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, तो अच्छा होगा। खैर में मोमिन मोमिन की हेल्प करता है, ये मोमिन की खसूसियत है, तो जब खैर का करना चाहिए, ठीक है? किसी को और कुछ पूछना है? जैसे आज इन लोगों ने नई एग्जांपल्स दी थी, माशाल्लाह इन लोगों ने खुद बनाए थे, बहुत अच्छे से किया था, तो बहुत अच्छे से। सो आई होप कि आप लोग ना, जो मुनज़्ज़म मासूम, आप लोग ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप के बाकी लोग भी इससे फायदा ले, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? चलिए माशाल्लाह, फिर मीटिंग एंड कर लेते हैं। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो वो फिर ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है ना? चलिए आप मीटिंग करते हैं।